السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، درویش اور فقیر لوگ ہمیشہ شہرت سے گھبراتے ہیں۔ ان درویشوں فقیروں کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی گمنام جگہ رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہا کریں۔ منازج سلوک طے کرنے کے زمانہ میں یہ بات خاص طور پر نظر آتی ہے کہ درویش فقیر لوگ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد اپنی جگہ قیام تبدیل کرتے رہتے ہیں تاکہ شہرت نہ ہو اور مخلوق کی آمد و رفت کی زیادتی ان کے معاملات میں رکاوٹ نہ بنے۔ البتہ تکمیل کے بعد جس مقام کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولیوں کو، ان درویشوں کو حکم دیتے ہیں، یہ درویش، یہ فقیر، یہ ولی لوگ وہیں پر مقیم ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول ولی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جب ہانسی میں قیام پذیر ہوئے تو وہاں پر ہجوم لوگوں کا بہت زیادہ گروہ آنے لگا تھا۔ آپ وہاں سے قصبہ کوتوال تشریف لے گئے جو آپ سرکار بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا آبائی وطن تھا۔ کچھ عرصہ کوتوال میں آپ قیام پذیر رہے کیونکہ یہ جگہ ملتان سے قریب تھی، تو وہاں بھی آپ رحمت اللہ علیہ چھپ نہ سکے۔ لوگوں کی کثرت آمد و رفت سے آپ کا وقت خراب ہوتا تھا، اسی لیے آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے چاہا کہ آپ لاہور تشریف لے جائیں، مگر ان دنوں مغلوں نے لوٹ مار کر کے لاہور کو ویران کر دیا تھا۔ غرض ہے کہ آخری عمر آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اجودن یعنی کہ پاک پٹن شریف میں ہی گزاری۔ ہانسی سے روانگی کے وقت جب آپ رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 100 کوس کا سفر طے کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ ایک دن ایک ون یعنی جال کے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ طویل سفر کی وجہ سے بہت زیادہ تھکان محسوس کر رہے تھے، تو آپ سرکار بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنی گدڑی مبارک اتار کر رکھ دی اور اس سے کہنے لگے، اے گدڑی، تو بھی ایک بوجھ بنی ہوئی ہے، لگتا ہے تو بھی مجھے یاد الہی سے دور کرتی ہے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اس گدڑی سے یہ آواز آئی کہ لوگ تجھے میری وجہ سے ہی درویش سمجھتے ہیں، لوگ تجھے میری وجہ سے ہی فقیر سمجھتے ہیں، اگر میں نہ ہوتی تو کوئی بھی تجھے درویش نہ سمجھتا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ پوری بات سنی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے گدڑی، تو نے تکبر اور غرور کر لیا ہے، اب تو اسی جگہ پڑی رہ تاکہ اب تجھے بھی سزا ملے۔ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے اس گدڑی کو وہیں چھوڑ کر چل پڑے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہاں کے ذمہ دار لوگوں کے لڑکوں نے اس گدڑی مبارک کو دیکھا تو اس گدڑی کو اٹھا کر ان لوگوں نے پھاڑ پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کر ادھر ادھر پھینک دیا۔ لیکن ناظرین کرام، کئی صدیاں اس بات کو گزر چکی ہیں لیکن اس گدڑی کی یاد ابھی بھی تازہ ہے، اور آج بھی اس مقام کو جہاں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی وہ گدڑی اتاری تھی، اس مقام کو لیر مار کہتے ہیں، یعنی چیتھڑوں والی ٹکڑوں والی جگہ۔ قیام پاکستان سے قبل یہاں پر ایک بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا۔ اس میلے میں ہزاروں زائرین اس جگہ پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب لیر مال سے 1.5 کوس کا فاصلہ جب طے کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک قلعے کے قریب سے گزر گئے۔ یہ قلعہ موکل ہر کا قلعہ تھا۔ اس قلعے کے مالک نے جب آپ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو اس نے اپنے ملازموں سے کہا، یہ کون ہے، ذرا اسے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ وہاں کے ملازم، قلعے کے ملازم گئے اور آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی حراست میں لے کر موکل ہر کے پاس لے کر آ گئے۔ اس وقت قلعے کی مرمت کی جو چیزیں تھی وہ اٹھائے جا رہی تھی، اسی لیے موکل ہر نے آپ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو گارا اٹھانے کی ڈیوٹی پر لگا دیا۔ جب آپ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس گارے کی ٹوکری کو اٹھاتے تو وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے سر سے 1 ہاتھ اوپر اونچی رہا کرتی تھی۔ جہاں جہاں آپ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس ٹوکری کو لے کر جاتے تو وہ ٹوکری آپ کے سر کے بجائے آپ کے سر سے 1 ہاتھ اوپر چلتی رہتی تھی، یہاں تک کہ مقام خاص پر جا کر وہ ٹوکری خود بخود نیچے انڈھل بھی جاتی تھی، اور جو کچھ بھی اس میں مٹی گارا ہوا کرتا تھا وہ گر جایا کرتا تھا۔ قلعے کے جو ملازم تھے ان لوگوں نے جب یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ ان کے سر پر تو ٹوکری بھی نہیں دکھتی
وہ تو ایک ہاتھ اوپر رہتی ہے۔ وہ سب حیران رہ گئے اور انہوں نے فوراً جا کر موکل ہر کو یہ سارا واقعہ بیان کر دیا کہ جن کو انہوں نے قید کر کے گارا اٹھانے کی ڈیوٹی پر لگایا ہے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا موکل ہر کو کہ وہ کوئی خاص انسان ہے، کیونکہ وہ گارے کی ٹوکری اٹھاتے بھی نہیں اور گارے کی ٹوکری ان کے سر کے اوپر اڑتے اڑتے مقام خاص پر پہنچ جاتی ہے۔ ہر طرف اب یہ بات مشہور ہو گئی۔ قلعے کے ملازموں نے جب تیسری مرتبہ یہی واقعہ دیکھا تو فوراً انہوں نے اپنے موکل ہر کو جا کر بتا دیا۔ موکل ہر فوراً آپ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے معافی کا خواستگار ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ راجہ موکل ہر نے قدم بوسی کی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اور نہایت ادب سے اس نے بھی آپ رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگ لی۔ آپ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس وقت گارے کی ٹوکری اپنے سر پر اٹھائے ہوئے تھے جو کہ آپ کے سر سے ایک ہاتھ اوپر تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے گارے کی ٹوکری کو وہیں پر ڈھیر کر دیا جو آج تک اس قلعے کے اندر موجود ہے۔ پھر اس قلعے کے دروازے کے باہر ایک ون یعنی جال کے درخت کے ساتھ آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے گارے والا ہاتھ صاف کیا تھا۔ جب آپ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے گارے والا ہاتھ صاف کیا تو اس درخت پر آپ رحمت اللہ علیہ کی انگلیوں کے نشان مبارک پڑ گئے، اور ناظرین محترم درخت کا وہ ٹکڑا جس پر آپ رحمت اللہ علیہ کے انگلی کے نشانات پڑے تھے وہ آج بھی قلعہ موکل ہر کے اندر موجود ہے، اور وہ نشانات جو آپ رحمت اللہ علیہ کی انگلی سے پڑے تھے وہ بھی جوں کے تو وہاں پر موجود ہیں۔ اور مقامی انتظامیہ نے قلعہ کے اندر شیشہ لگا کر اس درخت کو اور اس مقام خاص کو جہاں پر آپ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی انگلیاں مبارک لگ گئی تھی اس کو کانچ کے باکس کے اندر محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ خیر راجہ موکل ہر جو تھا وہ بہت زیادہ متاثر ہوا آپ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ سے، اور عرض کرنے لگا، بابا حضور یہ شہر آباد نہیں ہوتا ہے، اکثر یہاں پر خوف و خطرہ قائم رہتا ہے۔ آپ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے راجہ موکل ہر سے فرمایا، اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا، اس کا نام میرے نام پر ہے، موکل ہر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، موکل ہر اندر اور امن باہر، اور اس شہر کے نام کی تبدیلی کو کہا۔ راجہ موکل ہر نے عرض کیا، حضور اس کا نام کیا رکھا جائے؟ کیا میں آپ رحمت اللہ علیہ کے نام پر اس کو فرید کوٹ نام رکھ دوں؟ تو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے نام کو بہت پسند فرمایا، لہٰذا اس دن سے موکل ہر جو ہے وہ فرید کوٹ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے یہاں چند روز قیام فرمایا اور عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے، اور وہ علاقہ اس طرح آباد ہوا جو کہ آج بھی آباد ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا فرید حق فرید ضرور لکھیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام اور برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔